أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چند جمعے پہلے فتح مکہ کے حوالے سے ابتدائی ذکر کیا تھا. آج اس حوالے سے مزید تفصیل بیان کروں گا. اس غزوے کے سبب کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اس غزوے کا فوری سبب یہ ہوا کہ قریش نے اس معاہدہ کو توڑ دیا جو حدیبیہ میں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بڑے تکبرانہ انداز میں کہہ دیا کہ ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے مکے کا رخ کیا. ان کی عہد شکنی کی تفصیل یوں ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں سے جو چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لے اور جو چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر لے. چنانچہ بنو بکر اور بنو خزاعہ جو حرم کے ارد گرد آباد تھے، ان میں سے بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور ان کے حریف قبیلے بنو بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور دونوں قبائل آپسی لڑائی سے محفوظ ہو گئے. دور جاہلیت میں بنو خزاعہ اور بنو بکر کی لڑائی تھی، جس میں بنو بکر نے ایک خزائی شخص کو قتل کیا اور بنو خزاعہ نے بنو بکر کے 3 آدمی حدود حرم میں قتل کیے تھے. بنو بکر اور بنو خزاعہ اسی حالت میں تھے، یعنی ان کی آپس لڑائیاں چل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آپ نے دعویٰ فرمایا تو لوگ اسلام کے بارے میں مصروف ہو گئے، نئی چیز ان کے سامنے آ گئی، اس بارے میں باتیں ہونے لگیں اور ایک دوسرے سے رک گئے، مگر وہ دلوں میں غیظ و غضب چھپائے ہوئے تھے. جب شعبان 8 ہجری کا مہینہ آیا اور صلح حدیبیہ کو 22 ماہ گزر چکے تھے تو بنو بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجف کی، یعنی توہین آمیز شعر کہے. بنو خزاعہ کے ایک نوجوان نے اس کو گاتے سنا تو اس نے اس شخص کو مارا اور اس کا سر پھاڑ دیا. اس واقعے پر دونوں قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، جبکہ پہلے سے ہی قبائلی دشمنی چلی آ رہی تھی، عارضی طور پہ بند تھی. بنو بکر کے جس شخص نے یہ توہین آمیز شعر لکھے تھے وہ بنو بکر کے خاندان بنو نفاسہ کا فرد تھا. جب اس شاعر کو بنو خزاعہ کے نوجوان نے زخمی کر دیا تو بنو بکر میں سے بنو نفاسہ نے قریش سے بنو خزاعہ کے خلاف افراد اور اسلحہ کی مدد کی درخواست کی. قریش نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی سوائے ابو سفیان کے. اس نے نہ یہ مشورہ کیا، اس سے نہ یہ مشورہ کیا گیا تھا اور نہ ہی اسے اس کا علم تھا. ایک قول یہ ہے کہ اس کے ساتھ مشورہ کیا گیا تھا مگر اس نے اس کا انکار کر دیا. لیکن
یعنی کہ لڑائی کا انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود قریش نے اسلحہ، گھوڑوں اور آدمیوں کے ساتھ ان کی مدد کی۔ ان سب نے رازداری کے ساتھ حملہ کیا تاکہ بنو خزاع اپنا دفاع نہ کر سکیں۔ بنو خزاع معاہدے کی وجہ سے اپنے آپ کو محبوب سمجھ رہے تھے اور غافل تھے۔ قریش، بنو بکر اور بنو نفاسہ نے وتیر کے مقام پر ملنے کا وعدہ کیا۔ یہ مکہ مکرمہ کا نشیبی علاقہ تھا جو مکے کے جنوب مغرب میں حدود حرم پر مکے سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بنو خزاع کے گھر اسی جگہ تھے۔ یہ لوگ جو مخالفین تھے وہ مقررہ وقت پر وہاں ملے۔ قریش کے رؤساء نے بھیس بدلے ہوئے تھے اور نقاب اوڑھ رکھے تھے۔ ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، حویتب بن عبد العزیٰ، شیبہ بن عثمان اور مکرز بن حفص تھے۔ ان سب کے ہمراہ ان کے غلام بھی تھے، اور بنو بکر کا رئیس نوفل بن معاویہ بھی ساتھ تھا۔ بنو خزاع غافل اور مطمئن ہو کر رات کو سوئے ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تر بچے اور خواتین اور کمزور لوگ تھے۔ قریش اور بنو نفاسہ نے ان پر حملہ کیا اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ بھاگ کر حدود حرم میں پہنچ گئے۔ اور بنو خزاع نے بنو بکر کے قائد نوفل بن معاویہ سے کہا، اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے ہیں، تمہیں تمہارے معبود کا واسطہ ہے۔ تو نوفل نے بڑے تکبر سے کہا، آج کوئی معبود نہیں، اور حرم میں بھی انہوں نے قتل و غارت جاری رکھی۔ بنو بکر نے بنو خزاع کے 20 آدمی قتل کیے۔ بہرحال بعد میں قریش اپنے اس فعل پر شرمندہ بھی ہوئے، پریشان ہوئے۔ انہیں علم تھا کہ ان کے اس فعل سے وہ معاہدہ ٹوٹ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مابین تھا۔ سہیل بن عمر نے نوفل سے کہا، ہم نے تمہارے ساتھ اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو لوگوں کو قتل کیا ہے، تو اسے خوب جانتا ہے۔ تو نے ان کا قتل عام کیا ہے اور بقیہ لوگوں کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس پر تیری اتباع نہیں کریں گے، انہیں چھوڑ دے۔ چنانچہ نوفل نے انہیں چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے۔ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن نبی ربیعہ دونوں مل کر صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گئے اور انہیں بنو خزاع کے خلاف بنو بکر کی مدد کرنے پر سخت ملامت کی۔ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تمہارا تو معاہدہ تھا، اور بتایا کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے اور محمد کے درمیان معاہدے کو توڑنے والا ہے۔ حارث بن ہشام ابو سفیان کے پاس آیا اور بتایا کہ قوم نے کیا حرکت کی ہے۔ ابو سفیان نے سن کر کہا کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اس میں شریک بھی نہیں ہوں، لیکن اس سے بے تعلق بھی نہیں ہوں۔ یہ بہت ہی برا ہوا۔ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یقیناً ہم سے جنگ کریں گے۔ ابو سفیان نے مزید یہ بھی کہا کہ مجھے میری بیوی ہند نے بتایا ہے کہ اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ہجون، جو کہ وادی محسب کی طرف بیت اللہ سے 1.5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اس کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک پہنچ گیا۔ خندمہ منا کے راستے میں مکہ کا ایک مشہور پہاڑ ہے، اور لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، یعنی وہ خون بہتا آ رہا ہے، اس سے بڑے ڈر گئے وہ لوگ۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس واقعے کا جو بنو خزاع پر حملہ ہوا تھا کشفی طور پر علم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس رات بسر کی۔ آپ نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے اٹھے۔ آپ وضو کی جگہ پر تھے کہ میں نے سنا کہ آپ نے 3 بار
لبیک 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 کہا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور پھر 3 بار ہی نصرتا 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 بھی کہا، یعنی تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ جب آپ وضو کر کے تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ نے 3 بار لبیک کہا اور 3 بار ہی نصرتا کہا، کہ آپ کے پاس کوئی شخص تھا جس سے آپ نے بات کر رہے تھے، آپ باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا بنو کعب، بنو خزاعہ کی ایک شاخ کا ایک شخص تھا جو بنو بکر کے خلاف رجز یا شعر کہتے ہوئے مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یہ کشفی رنگ تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ قریش نے ان کے خلاف بنو بکر بن وائل کی مدد کی ہے۔ حضرت میمونہ بیان کرتی ہیں کہ 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی تو میں نے کسی کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، یا رب انی ناشد محمد حلفا ابینا و ابی اطلدا، اے میرے رب میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے قدیم آبا اور ان کے آبا کے درمیان ہوا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس رات کی صبح کو جس رات بنو نفاسہ اور بنو اور خزاعہ کا واقعہ وطیر مقام پر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ خزاعہ میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا قریش اس عہد کو توڑنے کی جرت کریں گے جو آپ اور ان کے مابین ہے، جب کہ جنگوں نے انہیں پہلے ہی فنا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے وہ عہد اس امر کے لیے توڑا ہے جس کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اس میں بھلائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس میں بھلائی ہے، یعنی کہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ وہ عہد توڑیں اور پھر آگے ان کو سزا ملے اس کی۔ بہرحال اس واقعے کا ذکر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے کیا ہے اپنے انداز میں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میری باری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں سو رہے تھے۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھے تو آپ وضو فرماتے ہوئے بولے اور مجھے آواز آئی کہ آپ فرما رہے ہیں لبیک لبیک لبیک۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا۔ وہ کہتی ہیں جب آپ باہر شریف لائے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی آدمی آیا تھا اور آپ سے باتیں کر رہے تھے، جس سے آپ باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے سامنے کشفی طور پر خزاعہ کا ایک وفد پیش ہوا اور وہ شور مچاتے چلے جا رہے تھے کہ ہم محمد کو اس کے خدا کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ اور تیرے باپ دادوں کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے تھے اور ہم تیری مدد کرتے چلے آئے ہیں، مگر قریش نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی اور رات کے وقت ہم پر حملہ کر کے، جبکہ ہم میں سے کوئی سجدے میں تھا اور کوئی رکوع میں، ہم کو قتل کر دیا۔ اب ہم تیری مدد حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ غرض میں نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے خدا کا آدمی کھڑا ہے۔ جب کشفی طور پر وہ آدمی مجھے نظر آیا تو میں نے کہا لبیک لبیک لبیک، یعنی میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں، 3 دفعہ کہا۔ پھر میں نے کہا نصرتا نصرتا نصرتا، یعنی تمہاری مدد کی جائے گی، یہ بھی 3 دفعہ کہا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی دن صبح کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا خدا کے ساتھ ایک خطرناک واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ خدا کے ساتھ خطرناک واقعہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ مکے کی سرحد پر ہیں اور مکے والے جن کا بنو بکر کے ساتھ معاہدہ ہے وہ خدا پر حملہ کر دیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی قسموں کے بعد قریش معاہدہ توڑ دیں اور وہ خدا پر حملہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کے متحد وہ اس معاہدہ کو توڑ رہے ہیں، اور وہ حکمت یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حملے کی اجازت نہیں تھی اور معاہدہ ٹوٹنے سے اجازت مل گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا؟
آپ نے فرمایا ہاں، نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ سورہ تفسیر میں ایک لکھا ہے کہ بنو بکر اور قریش کی ظالمانہ کارروائی کے بعد عمرو بن سالم بنو خزاعہ کے 40 سواروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کے لیے نکلا۔ خزاعہ قبیلے کا رئیس بدیل بن ورقہ خزائی بھی اس جماعت کے ساتھ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل بتائی کہ انہیں کس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا اور قریش نے کس طرح ان کے خلاف اسلحہ، آدمی اور گھوڑوں سے بنو بکر کی مدد کی ہے، اور کس طرح صفوان، اکرمہ اور قریش کے دیگر رؤساء نے اس قتل عام میں شرکت کی ہے۔ اس وقت آپ مسجد میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکے تو عمرو بن سالم خزاعہ کا سردار کھڑا ہوا تو اس نے چند اشعار پڑھ کر مدد طلب کی، جن میں سے ایک شعر یہ بھی تھا کہ یا رب انی ناشد محمد الفا ابینا و ابی الاطلدا، اے میرے رب، میں محمد کو معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے آبا اور ان کے آبا کے درمیان ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن سالم، تیری مدد کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب بنو خزاعہ کا کارواں آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے ان سے پوچھا، تمہارے خیال میں یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، بنو بکر نے۔ آپ نے فرمایا، کیا سارے بنو بکر نے؟ انہوں نے کہا، نہیں، بنو نفاسہ نے، جن کا سردار نوفل بن معاویہ ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بنو بکر کا ہی ایک قبیلہ ہے۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتا دیں تو آپ نے فرمایا، علیحدہ علیحدہ ہو کر واپس چلے جاؤ۔ اب واپسی ہے تمہاری تو اکٹھے نہ جانا، قافلے کی ضرورت نہ، بلکہ علیحدہ علیحدہ جانا۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ آپ سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ اس معاملے کو خفیہ رکھا۔ چنانچہ بنو خزاعہ علیحدہ علیحدہ ہو کر واپس چلے گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ راستے میں ساحل سمندر کی طرف ہو لیے اور بدیل بن ورقہ سمیت بعض لوگ عام راستے سے گئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ بنو کعب یعنی خزاعہ کے معاملے کی وجہ سے بہت غصے میں آ گئے۔ میں نے آپ کو اتنے شدید غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ کو خزاعہ کے واقعے کی خبر ملی تو فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کی ہر اس چیز سے حفاظت کروں گا جس سے میں اپنے اہل اور گھر والوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ اس کی غزوے کی تفصیل حضرت مسلم نے بیان فرمائی ہے اپنے انداز میں۔ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 8ویں سن ہجری کے رمضان کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری جنگ کے لیے روانہ ہوئے جس نے عرب میں اسلام کو قائم کر دیا۔ یہ واقعہ یوں ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ عرب قبائل میں سے جو چاہیں مکہ والوں سے مل جائیں اور جو چاہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائیں، اور یہ کہ 10 سال تک دونوں فریق کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے معاہدہ کو توڑ دے۔ اس معاہدے کے ماتحت عرب کا قبیلہ بنو بکر مکہ والوں کے ساتھ ملا اور خزاعہ قبیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا۔ کفار عرب معاہدے کی پابندی کا خیال کم ہی رکھتے تھے، خصوصاً مسلمانوں کے مقابلے میں۔ چنانچہ بنو بکر کو چونکہ قبیلہ خزاعہ کے ساتھ پرانا اختلاف تھا، صلح حدیبیہ پر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے مکے والوں سے مشورہ کیا کہ خزاعہ تو معاہدے کی وجہ سے بالکل مطمئن ہے، اب موقع ہے کہ ہم لوگ ان سے بدلہ لیں۔ چنانچہ مکے کے قریش اور بنو بکر نے مل کر رات کو بنی خزاعہ پر چھاپا مارا اور ان کے بہت سے آدمی مار دیے۔ خزاعہ کو جب معلوم ہوا کہ قریش نے بنو بکر سے مل کر یہ حملہ کیا ہے تو انہوں نے صحت شکنی کی اطلاع دینے کے لیے 40 آدمی
تیز اونٹوں پر فوراً مدینہ کو روانہ کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ باہمی معاہدہ کی روح سے اب آپ کا فرض ہے کہ ہمارا بدلہ لیں اور مکے پر چڑھائی کریں۔ جب یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، میں اپنے معاہدے پر قائم ہوں، اور فرمایا کہ یہ بادل جو سامنے برس رہا ہے اس میں بارش ہو رہی تھی، جس طرح اس میں سے بارش ہو رہی ہے اسی طرح جلدی ہی تمہاری مدد کے لیے اسلامی فوجیں پہنچ جائیں گی۔ ایک روایت ہے، روایت کے مطابق آپ نے حضرت زمرہ کو قریش کے پاس بھیجا اور 3 امور میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لیے کہا کہ یا تو وہ بنو خدا کے مقتولوں کی دیت ادا کر دیں، یا بنو نفاسہ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں، یا حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیں۔ یہ 3 باتیں حضرت زمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے طور پر ان کے پاس گئے، مسجد حرام کے دروازے کے پاس اونٹنی بٹھائی اور اندر چلے گئے۔ قریش اپنی اپنی جگہوں پر تھے۔ حضرت زمرہ نے انہیں بتایا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ قرظہ بن عبد عمر نے کہا کہ اگر ہم بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت دے دیں گے تو ہمارے پاس نہ اناج رہے گا اور نہ ہی مویشی رہیں گے، کیونکہ اتنے لوگوں کی دیت ادا کرنا ایک بھاری رقم کو چاہتا ہے۔ جہاں تک بنو نفاسہ سے لا تعلقی کا تعلق ہے تو اہل عرب کا کوئی قبیلہ نہیں جو ان کی طرح بیت اللہ کی تعظیم کرتا ہو، وہ ہمارے حلیف ہیں، ہم ان کی دوستی سے برات کا اعلان نہیں کریں گے، ہم علیحدہ نہیں ہوں گے اس سے جب تک ہمارے پاس کچھ موجود ہے۔ ہاں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے۔ اس نے کہہ دیا ہم جنگ کریں گے، اس لیے ہم معاہدہ ہی کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی حدیبیہ کا معاہدہ۔ حضرت زمرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور قریش کی باتوں سے آپ کو آگاہ کیا۔ بہرحال بعد میں قریش کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا اور انہوں نے ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ اس کے آنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا تھا کہ ابو سفیان آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ نے بتایا تھا لوگوں کو، ابو سفیان کی تجدید صلح کے لیے آمد ہوئی۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے مدینہ آنے سے پہلے صحابہ سے فرمایا، ابو سفیان تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے معاہدہ کی تجدید کر دو اور صلح میں اضافہ کر دو، لیکن وہ ناراضگی لے کر واپس جائے گا، کوئی بات نہیں مانی جائے گی اس کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ ابو سفیان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اس امر میں صلح کرنا ناگزیر ہے، اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تم پر حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ ابو سفیان اور اس کے غلام 2 اونٹنیوں پر روانہ ہوئے، اس کا غلام 2 اونٹنیوں پر روانہ ہوئے، وہ جلدی جلدی چلا اور مدینے پہنچا۔ وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی حبیبہ کے پاس آیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ ابو سفیان نے ارادہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے، مگر حضرت حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، اے میری بیٹی، کیا یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس کے قابل نہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت حبیبہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ ایک مشرک اور ناپاک شخص ہیں، میں پسند نہیں کرتی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھیں۔ اس نے کہا کہ اے میری بیٹی، ابو سفیان نے کہا، اے میری بیٹی، میرے بعد تمہیں شر نے آ لیا ہے۔ حبیبہ نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی ہے، اور اے میرے باپ، آپ قریش کے رئیس و سردار ہیں، آپ سے قبول اسلام میں تاخیر کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تبلیغ کی ان کو، آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابو سفیان وہاں سے اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ اس وقت مسجد میں تھے۔
اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہ تھا، آپ اس معاہدہ کی تجدید کر دیں اور ہمارے لیے مدت کو بڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان، کیا تو صرف اسی لیے آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری طرف سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی پناہ، ہم اپنی صلح حدیبیہ کے معاہدے پر برقرار ہیں۔ وہ بیانی کی اس نے، ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی اپنے معاہدہ اور صلح پر برقرار ہیں، ہم نے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی، معاہدہ ہوا تھا ٹھیک ہے، ہم نے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ابو سفیان اپنی بات دہراتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ حضرت ابوبکر کے پاس گیا، ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو یا اپنی طرف سے لوگوں میں پناہ کا اعلان کر دو۔ حضرت ابوبکر نے کہا میری پناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہے۔ ابو سفیان پھر حضرت عمر کے پاس آیا اور اسی طرح گفتگو کی جس طرح کی گفتگو حضرت ابوبکر سے کی تھی۔ پھر حضرت عثمان کے پاس گیا، ان سے کہا لوگوں میں تم سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا کوئی نہیں ہے، صلح کی مدت میں اضافہ کر دو اور معاہدے کی تجدید کر دو، تمہارا ساتھی تمہاری بات کو نہیں ٹالے گا۔ انہوں نے کہا میری پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہے۔ پھر وہ وہاں سے ناکام ہوا تو حضرت علی کے پاس گیا اور کہا اے علی، تم رشتہ داری میں میرے سب سے قریبی ہو، میں ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں لیکن خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میری سفارش کرو۔ انہوں نے کہا ابو سفیان تیرے لیے ہلاکت۔ حضرت علی نے جواب دیا تیرے لیے ہلاکت۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا عزم کر لیں تو ہم میں استطاعت نہیں کہ ہم آپ سے اس پر گفتگو کر سکیں، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ پھر اس نے حضرت علی سے کہا اے علی، معاملات مجھ پر شدت اختیار کر گئے ہیں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم، میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں جو تجھے فائدہ دے سکے، لیکن تم بنو کنانہ کے رئیس ہو، اٹھو اور لوگوں کے مابین پناہ کا اعلان کرو، پھر اپنے شہر لوٹ جاؤ۔ ابو سفیان مسجد نبوی میں گیا اور کہا اے لوگو، میں نے لوگوں میں امن کا اعلان کر دیا ہے، میرا خیال ہے تم میرے عہد کو نہیں توڑو گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد، میں نے لوگوں کے درمیان امن کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو حنظلہ، اس کا تھا یہ صرف تو ہی کہہ رہا ہے، یعنی ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، یہ یک طرفہ اعلان ہے تیرا۔ پھر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر واپس چلا گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے حضرت فاطمہ سے بھی بات کی تھی کہ وہ سفارش کر دیں، لیکن انہوں نے بھی معذرت کر دی، اور یوں ابو سفیان کسی بھی نئے عہد و پیمان یا اتفاق رائے کی کوشش میں ناکام و نامراد واپس لوٹ آیا۔ جب ابو سفیان واپس اپنی قوم میں آیا اور ساری بات انہوں نے بتائی تو انہوں نے بھی ابو سفیان کو برا بھلا کہا، کوئی بھی بھلائی کی بات تم لے کر نہیں آئے۔ اس مسلم عورت نے بھی اس کی تاریخی لحاظ سے اس کو بیان فرمایا، اس طرح لکھا ہے کہ مکے والوں نے ابو سفیان کو مدینہ روانہ کیا تاکہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو حملے سے باز رکھے۔ ابو سفیان نے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دینا شروع کیا کہ چونکہ صلح حدیبیہ کے وقت میں موجود نہ تھا اس لیے نئے سرے سے معاہدہ کیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ جواب دینے سے راز ظاہر ہو جاتا تھا۔ ابو سفیان نے مایوسی کی حالت میں گھبرا کر مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا اے لوگو، میں مکہ والوں کی طرف سے نئے سرے سے آپ لوگوں کے لیے امن کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر مسلمان اس کی بیوقوفی پر ہنس پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان، یہ بات تم یک طرفہ کہہ رہے ہو، ہم نے کوئی ایسا معاہدہ تم سے نہیں کیا۔ ہمارے ریسرچ سیل والے اس بارے میں ایک نوٹ لکھتے ہیں کہ ابو سفیان کا یہ کہنا کہ میں صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہ تھا یہ محل نظر ہے ان کے نزدیک، یا بعض لوگوں نے لکھا بھی ہو اس لیے انہوں نے بھی اس نقطے کو اٹھا لیا۔ عام سمجھنے والے کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو لوگ تاریخی معاملات میں گہرائی میں جانا چاہتے ہیں وہ شاید یہ سوال اٹھائیں کہ
یہ کہنا کہ میں موجود نہیں تھا مولِ نظر ہے، کیونکہ تاریخ و سیرت کی کچھ کتب میں اس موقع پر یعنی مدینہ آمد پر ابو سفیان کا یہ کہنا موجود ہے کہنا کہ میں صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہ تھا، لیکن اکثر کتب خاموش ہیں۔ کچھ سیرت میں موجود ہے یہ بات کہ اس نے یہ کہا کہ میں موجود نہیں تھا، لیکن اکثر کتب خاموش ہیں، اور مورخین کی اکثریت نے ابو سفیان کی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تیسری بات یہ کہ صلح حدیبیہ کے وقت کیا واقعی ابو سفیان موجود نہ تھا؟ واقعی کی کتاب المغازی، سیرت حلبیہ اور چند ایک اور کتب میں یہ بیان ہے کہ وہ اس موقع پر موجود نہ تھا، لیکن تاریخ و سیرت کی اکثر کتب میں یہ بیان ہوا ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا تاکہ وہ ابو سفیان اور دیگر قریشی سرداروں کو بتائیں کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو سفیان اس وقت موجود تھا۔ البتہ یہ قابل غور امر ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر وہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے آیا اور نہ ہی معاہدہ کرنے کے لیے خود آیا، حالانکہ قریش کا سردار وہ خود تھا، اور نہ ہی اس معاہدے پر اس کے دستخط یا گواہی موجود ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ مدینہ میں جو اس نے یہ کہا کہ میں صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہ تھا، اس سے اس کی مراد یہ ہو کہ صلح نامہ کے موقع پر میں موجود نہ تھا یا واقعی میں وہاں موجود نہ تھا۔ بہرحال، اور یہ بھی کہا مدینہ میں آ کر اسی بات کو اس نے دہرایا ہو کہ کیونکہ میرے دستخط نہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا یہ ریسرچ سیل والوں کا خیال ہے، اور لیکن خود ہی یہ ساری تفصیل جو بیان کر رہے ہیں اس کو رد بھی کر رہے ہیں اپنے اس خیال کو کہ میں معاہدے میں شامل نہیں تھا، کیونکہ معاہدے پر اس کے دستخط باوجود سردار ہونے کے نہیں ہیں، یہ لکھ رہے ہیں یہ۔ تو اس نے ابو سفیان نے اسی کو جواز بنایا ہوگا، اس لیے کسی شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ اس نے مدینے آ کر یہ کہا کہ وہ معاہدہ میں شامل نہیں تھا۔ یہ اس نے کہا تو ٹھیک کہا تھا۔ ہاں، شامل ہونے اور موجود ہونے کے الفاظ کے بیان میں راوی کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن واقعات اس بات کو زیادہ صحیح بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے معاہدہ کا حصہ نہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ یہی بات سامنے آتی ہے، اور حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ اس نے یہ کہا اور آپ نے اس کو مانا ہے، اور یہی صحیح لگتا ہے کہ وہ معاہدے میں شامل نہیں تھا۔ اس کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ میں موجود نہیں تھا۔ بہرحال یہ تو ایک تاریخی ایک مسئلہ تھا جس کو میں نے بیان کر دیا، اس لیے اس میں کوئی ابہام کی ضرورت نہیں ہے، نہ سوال اٹھتا ہے کوئی ایسا، بڑا واضح ہے یہ بات۔ بہرحال اس مہم پر جانے کی تفصیل کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری کے ساتھ سفر کی تیاری کرنا شروع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سفر کی تیاری کا ارشاد فرمایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہوگا۔ ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، سفر کے لیے میرا سامان تیار کر دو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو تیار کر رہی تھی۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی غزوے کے لیے جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت عائشہ خاموش رہیں۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہنے لگے کہ شاید رومیوں کی طرف جانے کا ارادہ ہو، یا شاید اہل نجد کی طرف جانے کا ارادہ ہو، یا شاید قریش کی طرف نکلنے کا ارادہ ہو، لیکن ان کے ساتھ تو معاہدے کی میعاد ابھی باقی ہے۔ حضرت عائشہ ان کے ہر سوال پر خاموش رہیں اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہیں نکلنے کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت ابوبکر نے عرض کی کہ کیا آپ کا بنو اسفر یعنی رومیوں کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ کیا آپ کا اہل نجد کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔
حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ شاید آپ کا قریش کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ کیا آپ کے اور ان کے درمیان معاہدہ نہیں، یعنی صلح حدیبیہ؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے بنی کعب یعنی خزاع قبیلے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس واقعے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا تو پھر میں بھی تیاری کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہاں کا ارادہ فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا قریش کے مقابلے کا، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ابوبکر اس بات کو ابھی پوشیدہ ہی رکھنا۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے بے خبر رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات اور ارد گرد کے مسلمانوں میں پیغامات بھجوائے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں مدینہ حاضر ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے مطابق قبائل عرب مدینہ آنے شروع ہو گئے۔ جو قبائل مدینہ پہنچے ان میں بنو اسلم، بنو غفار، بنو مزینہ، بنو اشجع اور بنو جوہینہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر کو بلا کر مشورہ کیا، پھر حضرت عمر کو بلا کر مشورہ کیا اور پھر تمام مسلمانوں کو سفر کی تیاری کا ارشاد فرمایا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مسلم عود نے یوں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کے سے کہا کہ میرا سامان سفر باندھنا شروع کرو۔ انہوں نے رخت سفر باندھنا شروع کیا اور حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے لیے ستو وغیرہ یا دانے وغیرہ بھون کر تیار کرو۔ اسی قسم کی غذائیں ان دنوں میں ہوتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے مٹی وغیرہ پھٹک کر دانوں سے نکالنی شروع کی، صاف کرنے شروع کیے دانے۔ حضرت ابوبکر گھر میں بیٹی کے پاس آئے اور انہوں نے یہ تیاری دیکھی تو پوچھا عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سفر کی تیاری ہے؟ انہوں نے کہنے لگی کہ سفر کی تیاری ہی معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کے لیے کہا ہے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کوئی لڑائی کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا سامان سفر تیار کرو اور ہم ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا ہم تو سامان تیار کر رہے ہیں، کہاں جانا ہے کس لیے جانا ہے مجھے نہیں پتہ۔ 2-3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بلایا اور کہا دیکھو تمہیں پتہ ہے خدا کے آدمی اس طرح آئے تھے، اور پھر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور مجھے خدا نے اس واقعے کی پہلے سے خبر دے دی تھی کہ انہوں نے غداری کی ہے اور ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ ایمان کے خلاف ہے کہ ہم ڈر جائیں اور مکے والوں کی بہادری اور طاقت دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ بہرحال ہم نے وہاں جانا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور پھر وہ آپ کی اپنی قوم ہے، مطلب یہ تھا کہ کیا آپ اپنی قوم کو ماریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی قوم کو نہیں ماریں گے، معاہدہ شکنوں کو ماریں گے۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا، حضرت عمر کا تو اپنا مزاج تھا نا، انہوں نے کہا بسم اللہ، میں تو روز دعائیں کرتا تھا کہ یہ دن نصیب ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کفار سے لڑیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بڑا نرم طبیعت کا ہے، مگر قول صادق عمر کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ صحیح بات تو عمر نے کی ہے۔ فرمایا کہ تیاری کرو۔ پھر آپ نے ارد گرد کے قبائل کو اعلان بھجوایا کہ ہر شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مدینہ میں جمع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو پوشیدہ رکھنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے سفر سے پہلے 8 آدمیوں پر مشتمل ایک پارٹی کو حضرت ابو قتادہ بن ربعی کی قیادت میں وادی اعظم کی طرف مکہ کی مخالف سمت بھیجا۔
تاکہ گمان کرنے والا گمان کرے کہ آپ اس سمت جانے کا عزم کر رہے ہیں اور خبر نہ پھیل سکے۔ عزم مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف نجد میں ایک وادی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس کچھ آدمی روانہ کر دیے، اور ان سب کی ڈیوٹی یہ تھی کہ کوئی بھی اجنبی شخص مکے کی طرف جا رہا ہو تو اس کو واپس لوٹا دیا جائے۔ اس سارے کام کی نگرانی کے لیے حضرت عمر کو مقرر کیا گیا، جو بطور نگران چکر لگاتے رہے۔ یہ ساری تدابیر اختیار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اللہم خذ علی اسماعہم و ابصارہم ولا یرونا الا بغتہ ولا یسمعون بنا الا فجعا۔ اے اللہ، قریش کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو روک لے، یعنی ان کے جاسوسوں اور مخبروں کو روک لے کہ وہ ہمیں نہ دیکھ سکیں، مگر یہ کہ اچانک ہم ان تک جا پہنچیں، اور نہ ہی وہ ہمارے متعلق کوئی خبر معلوم کریں سوائے اس کے کہ اچانک انہیں ہماری خبر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش حتی نبغتھا فی بلادہا۔ اے اللہ، قریش کے جاسوسوں کو اور ان کے مخبروں کو روکے رکھ یہاں تک کہ ہم لوگوں کو ان کے علاقوں میں اچانک پا لیں۔ یہ مزید تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی چلے گی سفر۔ اس کے بعد آپ نے شروع فرمایا، اس وقت دنیا کے عمومی حالات کے لیے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، دعائیں کرتے رہیں۔ جنگ کے پھیلنے کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تباہ کاری سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ اب تو ایران پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے اور خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے یہ جنگ کی حالت۔ یہ لوگ تو اب یہی چاہیں گے، اسرائیل کی حکومت، کہ ایک ایک کر کے تمام مسلمان ممالک کو نقصان پہنچائیں، لیکن مسلمان ملک سوئے ہوئے ہیں، اپنی ترقی اور اپنی دوسری ترجیحات جو ہیں انہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہونا ہے۔ مسلمانوں کے نہ تو عمل رہے ہیں، نہ ان کی دعا کی طرف توجہ ہے، اور پھر ایسی حالت میں پھر جو نقصان پہنچے گا اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور یہ اس طرف توجہ کریں اور اپنی اکائی قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ فلاں فرقہ ہے فلاں فرقہ ہے تو ہم اس کی لیے مدد نہیں کر رہے۔ سب ملک خطرے میں ہے، کیونکہ الکفر ملت واحدہ ہو چکا ہے۔ کفار جو ہیں وہ سب ایک ملت واحدہ بن گئے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی امت واحدہ بننا پڑے گا، تبھی ان کی بچت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر معصوم کو، ہر مظلوم کو بڑے نقصان سے بچائے، اور ہمیں دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.